السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قربانی کے مبارک ایام آنے والے ہیں، اس بارے میں بہت سارے لوگ اب تک بھی اور مستقبل میں بھی پوچھنے والے ہیں کہ قربانی سے پہلے قربانی کرنے والے کا یا عام لوگوں کا بال اور ناخن کاٹنا یا نہ کاٹنا کیسا ہے۔ اس بارے میں بڑی غلط فہمیاں بھی ہیں اور بہت سارے لوگ مسئلے سے واقف بھی نہیں ہیں، اس لیے مسلسل وہ کل سے میں نے دیکھ رہا ہوں کہ واٹس ایپ پر اور انسٹاگرام اور فیس بک پر یہ مسائل پوچھے جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کو الگ الگ بتانے کے بجائے اس بارے میں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ایک مکمل ویڈیو ریکارڈ کر دی جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ بال اور ناخن یعنی 10 دنوں تک نہ کاٹنا یہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ اور تمام بہت ساری احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو نقل کرتی ہیں کہ من رآ ہلال ذی الحجۃ فاراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ حتی یضحی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں سے اور ناخن سے کچھ نہ کاٹے۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں سر کے بال ہیں یا زیر ناف کے یا بغلوں کے بال، اور اس کے علاوہ ناخن ہے یا جسم کی کوئی کھال وغیرہ ہے، اس کو بلا عذر نہ کاٹنا چاہیے۔ اچھا، یہ حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ حکم اس بندے کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہو، یعنی جو اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہو اور جو عید الاضحیٰ میں قربانی کرے گا اس کے لیے یہ حکم ہے۔ نمبر 2، یہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے، یعنی یہ عمل مستحب ہے، یہ نفلی عمل ہے، فرض یا واجب عمل نہیں ہے۔ تو اس کو بہت زیادہ بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں، فرض کس طرح سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، مستحب ہے۔ جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا قربانی اس کو اپنی طرف سے کرنی ہے تو اس کے لیے مستحب ہے۔ نفلی عمل یہ ہے کہ وہ چاند دیکھنے سے لے کر کے قربانی کرنے تک وہ اپنے سر کے بال یا کہیں کے بھی بال یا ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ جس بندے کو اپنی طرف سے قربانی کرنی نہیں ہے، عام بندہ ہے، قربانی اس کی طرف سے نہیں ہونی، اس کے لیے یہ عمل مستحب نہیں ہے بلکہ وہ اپنے بال بھی کاٹے، سر کے بال اور دیگر، اور اس کے علاوہ ناخن وغیرہ بھی کاٹے، اس کے لیے یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے۔ صرف مستحب اس بندے کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہو، اور مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ قربانی کا ارادہ کرتا ہو، اس کے باوجود وہ چاند نکلنے کے بعد اور جو ہے قربانی کرنے کے ایام کے دوران وہ بندہ اگر بال اور ناخن کاٹ لیتا ہے تو اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، صرف مستحب ہے، یعنی ثواب ملے گا اس کو اس پر۔ تو اگر کوئی بندہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مستحب یہ اس کے لیے کہ چاند دیکھنے سے لے کر کے جب تک قربانی نہ کرے اپنے سر کے بال اور دیگر بال اور اس کے علاوہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس کی حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سر آنکھوں پر ہمیں کوئی حکمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر حکمت تلاش کریں تو بہت ساری ہے۔ مثلا جیسے کہ اس میں ایک بہت بڑا دخل اس بات کا ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں نا وہ حجاج کرام کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی جیسے حج کے دوران، احرام کے دوران یہ ہوتا ہے کہ سر کے بال نہ کاٹے انسان، خوشبو نہ لگائے اور اس کے علاوہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے، تو اس کی ایک مشابہت ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم حج پر نہیں گئے ہیں تو کم از کم گھر پہ ہی رہ کر کے ہم بال وغیرہ نہ کاٹیں، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو بھی پسند فرما لے۔ بہرحال اور بھی حکمت علماء کرام نے بیان کی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بندے کے لیے جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے، یعنی چاند دیکھنے کے بعد سے، اور پھر جب قربانی کر چکے یا کروا چکے اس کے بعد وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ کٹوا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ اس میں ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی شخص کے جو بال ہوتے ہیں جو اس کے جسم کے، جیسے جو 40 دن پر بنانا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اگر کسی بندے کا وہ وقت آ گیا کہ اس کا 40 دن اسی ایام میں پورا ہو گیا تو اس کے لیے بال کٹوانا، صاف کروانا واجب ہوگا، اگرچہ وہ قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہو تب بھی۔ تو آسان مسئلہ ایک بار پھر سے سن لیں کہ جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے اپنی طرف سے، اس کو چاہیے کہ چاند دیکھنے کے بعد سے جب تک قربانی نہ کرے اپنے سر کے بال اور ناخن وغیرہ اور جو اسی طرح اور بھی زائد بال ہیں ان کو نہ کاٹے، نہ صاف کروائے،
قربانی کے بعد وہ اس کو صاف کروائے۔ جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ نہیں کرتا ہے اس کے لیے کوئی مستحب کوئی عمل نہیں ہے، اور اگر جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے پھر بھی کٹوا لے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مستحب عمل سے محرومی ہے۔ البتہ اس کو ثواب ملے گا، نہیں کٹوا لے گا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل صاف سا مسئلہ ہے کہ جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے اس کی طرف سے یہ مسئلہ ہے، جو قربانی نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس دوران اگر اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جیسا کہ 40 دن شریعت نے متعین کیا ہے جو زائد بالوں کو صاف کرنے کا، تو اس میں وہ قربانی کرنے والا بندہ بھی اپنے بال کو صاف کر لے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔